حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ مکمل سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا نامہ اعمال دیکھیں اور درگزر فرمائیں۔ اے عائشہ، قیامت کے دن جس آدمی سے تفصیلی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، ان میں سے ہر ایک ذکر کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر عطا ہو اور اچھے اعمال نصیب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔